اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کی اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 500، 200، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ مہنگائی کو لے کر گزشتہ کل اور جی ایس ٹی کو لے کر گزشتہ کل کانگریس نے پورے ملک میں زبردست انداز میں احتجاج کیا۔ جی ایس ٹی کے خلاف کالے کپڑے پہن کر آندولن کیا گیا۔ مودی حکومت کے خلاف پارلیمنٹ سے سڑک تک ملک گیر آندولن ہوئے۔ پرینکا کے ساتھ دھکا مکی کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ راہل سمیت بڑی تعداد میں کئی سینئر لیڈران اور پارٹی کارکنان کو حراست میں لیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ نے رام مندر کی سنگ بنیاد والے دن احتجاج پر سوال اٹھایا، اور بڑی عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ راہل گاندھی نے تو گزشتہ کل آندولن میں یہ کہا کہ ہٹلر بھی انتخاب الیکشن جیتتا تھا کیونکہ اس نے تمام اداروں پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اسی طرح آج ہندوستان میں تمام اداروں پر آر ایس ایس اور بی جے پی کا قبضہ ہے۔ یعنی راہل گاندھی نے اشارہ کر دیا کہ پوری ہٹلر کی چال چلی جا رہی ہے اور مودی ہٹلر کی چال چل رہا ہے۔ لیکن وہ نعرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ہٹلر کی چال چلے گا۔ تو خیر، اس وقت پورے ملک میں کانگریس پارلیمنٹ سے لے کے سڑک تک مہنگائی، بے روزگاری اور جی ایس ٹی کے خلاف آندولن کر رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے ہے جو چنئی سے مدراس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آئی ٹی مدراس کے کیمپس میں عصمت دری کا معاملہ پیش آیا۔ سیکورٹی پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس میں خوف کا، ہراس کا، ڈر کا ماحول بن چکا ہے۔ ملک اور دنیا کے مشہور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس IIT کے کیمپس میں عصمت دری کے واقعے کی واقعے نے حفاظت پر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد خواتین میں، مہیلاؤں میں، طالبات میں، چھاتراؤں میں، اسٹوڈنٹس میں ایک ڈر کا ماحول بن گیا ہے اور انہوں نے ادارے سے اپنی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت مہاراشٹر کی آ رہی ہے جناب سنجے راؤت کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بے باک لیڈر اور شیو سینا، سچے شیو سینک، ادھو جی ٹھاکرے نے جن کے بارے میں کہا کہ سچا شیو سینک ہے سنجے راؤت، جو نہ جھک رہا ہے نہ دب رہا ہے، کسی طریقے سے نہ اسے جھکایا جا رہا ہے، ہر طرح سے کوشش کر دی گئی ہے لیکن سنجے راؤت جھکنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے سچا شیو سینک۔ آئیے، آپ جانتے ہیں کہ ای ڈی نے انہیں حراست میں لے لیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ملک بھر کی جتنی
अपोजिशन पार्टियां हैं सब संजय राउत के समर्थन और हिमायत में उतरी हुई है और सबने संजय राउत के सपोर्ट का ऐलान किया। तो इस ऐलान पर संजय राउत ने ईडी हिरासत में रहते हुए बकायदा खत लिखकर तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। संजय राउत ने बकायदा कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और ऐसे ही और कई पार्टियों का जिक्र करते हुए उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया कि मुझे खुशी है इस बात पर कि तमाम पार्टियां मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने बड़ा बयान दिया है कि ये जो तिरंगा यात्रा की बात हो रही है, तिरंगा यात्रा के बहाने भारतीय जनता पार्टी फसाद भी, दंगे भी करवा सकती है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही तिरंगा मुहिम को निशाना बनाया है। वैसे आपको मैं बता दूं कि बीजेपी ने ऐलान किया है, मोदी जी ने ऐलान किया है, केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा का ऐलान किया है, तो अब सवालात भी उठने लगे कि जनाब तिरंगा और मुल्क की मोहब्बत तो हमारे दिलों में है, इसलिए हमारे पुरखों ने बाकायदा अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन लोगों को यह ताज्जुब हो रहा है कि वो लोग कब से तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं जिन्होंने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया। तो लोग इनकी दोगली पॉलिसी और मक्कारी को समझ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि तिरंगा यात्रा के बहाने बीजेपी फसाद करा सकती है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि आलम इस्लाम की पूरी दुनिया की मशहूर दीनी दरसगाह जो लखनऊ में कायम है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा। आप जानते हैं कि दो बड़े इदारे हैं, दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवतुल उलमा। आलम इस्लाम में इनकी अपनी एक शोहरत है, एक मकाम है। वहाँ से लखनऊ से फैजान इलाही ने बताया कि गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अचानक नदवतुल उलमा का दौरा किया। हजरत मौलाना सैयद राबी हसनी नदवी साहब से खुसूसी मुलाकात की। बाज़ गश्त ये हो रही है कि शायद हर घर तिरंगा मुहिम पर बातें हुई है। खैर, ब्रजेश पाठक ने भी नदवा पहुंचकर इदारे के नाजिम मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी और मोहतमिम डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी से मुलाकात की और मौलाना हसनी की मिजाज पुरसी की और खुसूसी दवाओं की दरख्वास्त की। वहीं नायब वज़ीर आला की नदवा आमद की इस खबर से चिमगोइयों का बाजार गर्म हो गया है। और बातें ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है, मदारिस, कॉलेजों और तरबियती इदारों में यूँ समझिए कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा और आज़ादी हफ्ते के तौर पर मनाने जाने की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने नदवतुल उलमा का दौरा किया और उनसे अपील की, समर्थन की। शायद इसी को लेकर इनका अचानक दौरा हुआ है, ऐसी बातें बाज़ गश्त में हैं। आइए नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि 5 स्टार होटल बनाने के लिए, 5 सितारा होटल बनाने के लिए एक तारीख़ी हिस्टोरिकल तारीख़ी सुल्तान पैलेस को मुनहदिम करने के बिहार हुकूमत के फैसले के बाद अब आम शहरी बड़े परेशान हो गए हैं और पटना के तारीख़ी सुल्तान पैलेस को गिराने के फैसले से जनता में नाराज़गी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने इस इक़दाम के मुखालिफत के लिए बाकायदा एक वर्चुअल मुहिम भी शुरू कर दी है, जिसका उन्वान है हैशटैग सेव सुल्तान पैलेस। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है और बहुत से यूजर्स ने सदियों पुरानी इमारत को मुनहदिम करने की तजवीज़ को मनसूख करने का मुतालबा किया है। इसी पर तबसरा करते हुए मोहम्मद उमर अशरफ ने कहा कि सुल्तान महल को बुलडोज़र करने का फैसला, गिराने का फैसला पटना की तारीख के, पटना की हिस्ट्री के साथ एक अहमकाना, एक बेवकूफ़ाना मजाक है।
آئیے ناظرین، ریاست جموں کشمیر سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ سری نگر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ گزشتہ کل سری نگر کی جو تاریخی جامع مسجد ہے، جہاں میں الحمدللہ 1.5 مہینہ پہلے میں خود وہاں پر گیا، مولانا حبیب الرحمان صاحب نے ہی پورے وقت کے ساتھ مجھے اس مسجد کا چپا چپا دکھایا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے، 30-35 ہزار لوگ ایک ساتھ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر افسوس کہ بار بار اس کو جمعہ ادا کرنے سے یہاں پر روک دیا جاتا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ گزشتہ کل بھی تاریخی جامع مسجد میں ایک دفعہ پھر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہیں پر دوسری خبر جموں کشمیر سے یہ آ رہی ہے کہ عمر عبداللہ نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے کا جو گھٹیا فیصلہ مودی سرکار نے لیا تھا، اس کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 5 اگست جموں کشمیر کے لیے کالا دن ہے، یعنی 5 اگست گزشتہ کل کے دن ہی باقاعدہ، یعنی 5 اگست کو ہی یہ کالا اور گھٹیا فیصلہ کیندر سرکار BJP سرکار نے لیا تھا، ایسا محبوبہ مفتی نے بھی بیان دیا ہے۔ وہیں پر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ریاست کی بحالی کے لیے 370 کی منسوخی کے لیے پرامن جدوجہد ہماری جاری رہیں گی۔ چلیے آئیے کیندر سرکار کی ایک اور ظالمانہ کارروائی کی خبر سن لیجئے، کس طریقے سے جنتا پر یہ ظلم کر رہے ہیں اور کس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور مرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ابھی خبر بڑی آ رہی ہے کہ PNG کے داموں میں گزشتہ کل 5 اگست سے پھر دوسری بار خطرناک اضافہ کر دیا گیا، یعنی عوام پر مہنگائی کا ایک اور حملہ لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ہے۔ اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو اور ایک حملہ مبارک ہو۔ خیر، PNG پائپڈ نیچرل گیس سپلائی کرنے والی کمپنی اندر پرست گیس لمیٹڈ نے گزشتہ کل PNG کے داموں میں 63.2 روپے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد دلی میں PNG کی تازہ ترین شرح ہوگی 59.50 یعنی 2.63 روپے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی اب دلی میں PNG کی تازہ ترین جو قیمت ہوگی وہ 59.50 روپے فی کیوبک میٹر اضافہ رہے گی۔ خیال رہے کہ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں PNG کی قیمتوں میں دوسری بار اس ظالم سرکار نے اضافہ کیا ہے۔ آئین ریاست گجرات سے جس کا وکاس دکھا کر پورے ملک کو لوٹا گیا اور بیوقوف بنایا گیا اور حکومت حاصل کی گئی، ویسے تو خیر حکومت حاصل کرنے کے لیے ساری جتنی ناپاک حرکتیں تھیں سب استعمال کی گئی۔ ابھی خبریں آ رہی ہے ریاست گجرات سے کہ ریاست گجرات میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ عرب میں یہ رواج تھا، روایت تھی، یہ گھٹیا حرکت تھی، پھر محمد پیغمبر محمد صاحب نے اس چیز کو ختم کیا، لیکن آج وہ گجرات میں واقعہ پھر ہوا کہ گجرات میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا، زمین کھود کر آخر بچی کو نکالا گیا، اسپتال میں اس کا علاج جاری ہے، والدین کے خلاف، ماں باپ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کچھ اس خبر کی ایسی ہے کہ گجرات کے سابر کانٹھا کے ہمت نگر کے ایک کسان ہتیندر سنگھ کو اپنے کھیت میں صبح مٹی میں ایک چھوٹا سا ہاتھ نظر آیا۔ کھودتے سمے ہاتھ دیکھتے ہی کسان نے شور مچانا شروع کر دیا اور دیگر لوگوں کی مدد سے اس جگہ کی کھدائی کی تو وہاں ایک زندہ بچی کو دفن پایا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بچی نے دم نہیں توڑا تھا، فوراً اسے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ آئیے ناظرین، ہنسی بھی آ رہی ہے اس خبر کو پڑھتے ہوئے۔ ریاست گجرات سے خبر آ رہی ہے، جس گجرات کے رہنے والے نے پورے ملک کی جنتا کو پریشان کر دیا مہنگائی بڑھا کر۔ چلو گجراتی ہو، یہ لوگ تمہارے لیے بھی ایک بڑا تحفہ مودی جی نے دیا ہے، اور خبر آ رہی ہے کہ گجرات میں گربا پر، گجراتیوں کا جو سب سے ایک بڑا تہوار مانا جاتا ہے گربا، گجرات میں گربا پر بھی اب وہ
اس پر بھی 18% GST لگا دیا گیا ہے۔ گجرات میں گربا کے انعقاد پر جو گربا لگائیں گے، جو ٹیم رہتی ہے، جو یونٹ رہتی ہے، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 18% GST دینا پڑے گا۔ اب گربا لگانے والی جتنی ٹیمیں ہیں وہ اس پر زبردست ہنگامہ کر رہی ہے۔ در حقیقت حکومت نے گربا کے انعقاد کرنے کے لیے جاری کردہ انٹری پاس پر GST لگانے کا فیصلہ کیا اور اس پروگرام پر 18% GST لگا دیا گیا ہے۔ عام لوگ اور اپوزیشن جماعتیں حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے۔ صورت میں لوگوں نے گربا لباس پہن کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ لٹیرے لٹیرے ہوتے ہیں، لٹیرے اپنے بھی نہیں ہوتے، جب لوٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ اپنوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں۔ تو گجرات والے اب اس بات کو سمجھ لے کہ تمہارے بڑے تہوار پر بھی 18% GST کا تحفہ گفٹ مودی جی نے دے دیا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے، جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔